مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی اس مجلس میں مسلمانوں کے ایک صوبے کے گورنر، اس کی ایمانی کیفیت، اس کی دیانت، اس کا خوف خدا اور اس کا لوگوں کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ معاملہ کیا تھا، وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ امید ہے کہ اس واقعے کو سننے کے بعد جہاں ہمارے ایمان تازہ ہوں گے، وہاں ہمارے دلوں میں بھی یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ اللہ کرے ہمیں بھی ایسے حکمران نصیب ہو جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص کے علاقے میں سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کے بھیجا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احتساب کا نظام بڑا سخت تھا۔ کچھ عرصے کے بعد خود چل کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علاقے میں پہنچ گئے۔ جا کر لوگوں سے انفرادی طور پر پوچھا کہ جو آدمی میں نے تمہارے لیے گورنر بنا کر بھیجا ہے، تمہیں اس سے کوئی شکایت ہے؟ اس سوال پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے بتایا، آپ کے بھیجے ہوئے گورنر سے ہمیں 4 بڑی شکایتیں ہیں۔ نمبر 1 کہ یہ صبح دن چڑھے دیر سے گھر سے باہر آتے ہیں، ہمیں ان کی انتظار کرنی پڑتی ہے۔ نمبر 2 رات کے وقت ان کے دروازے پہ کوئی بھی چلا جائے تو یہ کسی کی بات نہیں سنتے۔ نمبر 3 یہ مہینے میں 1 دن چھٹی کرتے ہیں۔ اور نمبر 4 کبھی کبھی ان پر ایسی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جس طرح موت کی غشی ان پر طاری ہو۔ سیدنا امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ باتیں سنی تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ، میں نے سعید بن عامر کو اپنی سوچ کے مطابق ایک اچھا انسان سمجھ کر اس علاقے کے لیے منتخب کیا، یا اللہ میرے گمان کو غلط نہ کرنا۔ اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ 4 شکایت لے کر گورنر کے پاس پہنچ گئے اور انہیں بتایا کہ آپ کے بارے میں لوگوں کو 4 بڑی شکایات ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، ہر ایک شکایت کا تسلی بخش جواب دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جوابات سن کر انہوں نے دربار عام لگایا، گورنر کو بھی بلایا، سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے، اور حمص کے رہنے والے لوگ بھی ایک جگہ جمع ہوئے، اور وہاں پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگوں اپنی شکایات کو دہراؤ۔ تو لوگوں نے وہی شکایتیں دوبارہ دہرائیں کہ ہمیں اپنے گورنر سے پہلی شکایت یہ ہے کہ یہ صبح کے وقت دیر سے گھر سے نکلتے ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس شکایت پر سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، ہاں بھائی بتاؤ تم دیر سے کیوں نکلتے ہو؟ فرمایا، میری اہلیہ بیمار ہے، میں خود ہی آٹا گوندتا ہوں، اس کے بعد اس آٹے کے خمیرے پن کے آنے کی انتظار کرتا ہوں، خود ہی روٹیاں پکاتا ہوں، اور پھر کھا کر میں گھر سے باہر نکلتا ہوں۔ اس عمل کی وجہ سے مجھے تاخیر ہو جاتی ہے، اور میرے پاس اور کوئی خادم بھی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے فرمایا کہ بھئی دوسری شکایت کیا؟ لوگوں نے کہا کہ یہ رات کے وقت کسی کی بات نہیں سنتے۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں نے دن اور رات کو تقسیم کیا ہوا ہے، دن کے وقت میں لوگوں کی خدمت کرتا ہوں، اور رات کے وقت میرا سارا اللہ کی یاد میں گزرتا ہے، کیونکہ میں نے زمانہ جاہلیت میں جو وقت گزارا ہے، زندگی گزاری ہے،
اب وہ وقت تو مجھے واپس نہیں آ سکتا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کی تلافی ہو جائے، اور میں ساری رات اللہ کی بندگی میں رہتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جواب سن کے فرمایا، لوگوں اگلی شکایت تمہیں کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ مہینے میں ایک چھٹی کرتے ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سعید بن عامر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ کیوں چھٹی کرتے ہو؟ فرمایا، میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے، اس کو میں اتارتا ہوں، دھوتا ہوں، اس کو پھر خشک کرتا ہوں، اور کپڑا موٹا ہے پھر اس کو نرم کرنے کے لیے رگڑتا رہتا ہوں۔ اس سارے عمل کو کرنے کے لیے مجھے دن چاہیے، اس لیے ایک دن میں چھٹی کر کے اپنا لباس دھوتا ہوں، اور میرے پاس کوئی دوسرا لباس نہیں ہوتا کہ جس کو پہن کر میں ان لوگوں کی خدمت کروں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی تمہارا اگلا اعتراض کیا ہے؟ کہنے لگے، کبھی کبھی ان پر موت جیسی غشی طاری ہو جاتی ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سعید بن عامر سے پوچھا، ہاں بھئی اس کا کیا سبب ہے؟ فرمایا کہ جس وقت مکہ میں خبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ لٹکایا جا رہا تھا اور میں وہاں موجود تھا، ان کے پہلے جسم کے حصوں سے گوشت کاٹا گیا، پھر اس کے بعد انہیں پیشکش، سب سے پہلے انہیں یہ پیشکش کی گئی کہ خبیب ہم تجھے چھوڑ دیتے ہیں، اور تو چاہتا ہے کہ تیری جگہ پر تیرے نبی علیہ السلام کو یہاں ہم سزا دے دیں اور تیری جان بخشی ہو جائے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جان بخشی تو دور کی بات ہے، تم اگر مجھے یہ آفر کر دو کہ تو اپنے بیوی بچوں میں چلا جا، اور اس کے مقابلے میں صرف رسول پاک کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، مجھے تو ایک کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کے جسم سے زندہ سے گوشت کاٹا، اس کے بعد سولی پہ لٹکایا، اور اس کے بعد ان کی لاش کو سولی پہ لٹکنے نہیں دیا۔ میں یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا، اور اس وقت اگرچہ میں مشرک تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن آج مجھے جب وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ میں کتنا بدبخت تھا کہ میں نے اس وقت خبیب انصاری کی مدد کیوں نہ کی۔ تو جب مجھے وہ منظر یاد آتا ہے، اور اس منظر کے موقع پر میں ان کی مدد کرنے پہ قادر تھا اور میں نے ان کی مدد نہیں کی، اس بات کا جب مجھے خیال آتا ہے تو مجھ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے انتخاب کو غلط نہیں ہونے دیا۔ یہ تھے وہ صحابہ، یہ تھی ان کی طرز حکمرانی، اور یہ تھا ان کا احتساب کا نظام۔ اللہ جل جلالہ کی ذات ہمیں بھی صحابہ والی زندگی نصیب فرما دے، اور اللہ ان صفات والے ہمیں حکمران نصیب فرما دے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ایک تھیلی دی، اس میں 1000 دینار تھے، فرمایا اس کو اپنی ضرورت میں لگاؤ۔ اپنی بیوی سے کہا کہ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم اس مال کو ایسی جگہ لگائیں کہ جہاں ہمیں مشکل وقت میں کام آ جائے؟ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ 1000 اشرفیوں کو کچھ تھیلیوں میں تقسیم کر کے اپنے خادم سے فرمایا کہ بھئی ان کو فلاں فلاں غریب گھروں کے اندر پہنچا کے آ جاؤ، اور کچھ اشرفیاں اپنی بیوی کو دے دیں کہ ان کو اپنے استعمال میں لگا لو۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی بیوی نے کہا کہ وہ جو باقی اشرفیاں وہ کہاں ہیں، آج ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ تو سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ میں نے مشکل وقت کے لیے رکھی ہوئی ہیں کہ جب کوئی مشکل وقت آئے گا تو میں ان کو اس وقت استعمال کروں گا۔ ان کی مراد قیامت کا مشکل وقت تھا کہ قیامت کے مشکل وقت میں وہ صدقہ ہمیں کام آ جائے گا، اور اللہ ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے بچا دے گا۔ اللہ ہمیں ان باتوں کی سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت کی ذات ہمیں صحابہ کی صفات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ جل جلالہ کی ذات ہمیں لوگوں کے حقوق اور اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كل أيام الصلاة